اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وتکرر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ منا تحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم ماں سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے تھے۔ ناظرین، غزوہ احد اور غزوہ خندق کا درمیانی دور مسلمانوں کے لیے ابتلاء کا دور تھا، جبکہ احد میں ایک دفعہ مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے یہودیوں، مشرکوں، قریش مکہ اور قبائل عرب غرض سب اسلام دشمن طاقتوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، اور مدینہ پر ہر طرف ایک ہنگامی قسم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے اسلام دشمن لوگ خوب فائدہ اٹھاتے اور کبھی تو مسلمانوں کو مرعوب اور دہشت زدہ بنانے کے لیے ایسی افواہیں پھیلا دیتے کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے خلاف بڑا بھاری لشکر جمع ہو چکا ہے اور عن قریب وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ خطرہ کی بات فی الواقع موجود ہوتی لیکن غلط بیانی اور افواہوں کی بنا پر مسلمانوں کو غافل رکھا جاتا، اور یہ بات صرف منافقوں یا یہودیوں تک ہی محدود نہ تھی، یا اس کی وجہ محض اسلام دشمنی ہی نہ ہوتی تھی، بلکہ محض لوگ از راہ دلچسپی ایسی افواہوں کے پھیلانے میں حصہ دار بن جاتے تھے۔ اسی سلسلہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ایسی افواہوں میں ہرگز حصہ دار نہ بنے، بلکہ اگر کوئی افواہیں سن پائیں تو اسے حکام بالا تک پہنچا دیں تاکہ وہ صورتحال کی تحقیق کر سکیں۔ ناظرین، ربط مضمون کے لحاظ سے اگرچہ اس آیت کی وہی تشریح مناسب معلوم ہوتی ہے جو پہلے میں نے بیان کر دی ہے، تاہم اس کا حکم عام ہے اور ہر موقع پر افواہوں کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا شان نزول بالکل الگ بیان کرتے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور جب میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کی تحقیق کی تو آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی۔ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ ناظرین، امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ یستنبطونہ سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ نئے پیش آمدہ مسائل کا حل کلی طور پر نصوص سے نہیں ہو سکتا۔ نص تو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو قرآن پاک یا حدیث شریف سے صراحتاً ثابت ہو۔ نئے مسائل میں چونکہ نص موجود نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا حل استنباط سے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب امر حضرات کے پاس لے جاؤ جو استنباط کی اہلیت رکھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے تو حکام وقت نپٹائیں گے، اور اگر حدود شریعت کا مسئلہ ہے تو اسے اہل علم کے پاس سامنے پیش کرنا ہوگا۔ ہر شخص ہر مسئلہ میں خود مفتی نہیں بن سکتا، کیونکہ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 43 میں یہ عام حکم بھی موجود ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی معاملہ کا علم نہیں تو اہل علم سے معلوم کر لو، وہی اس کا حل پیش کریں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استنباط کا عظیم اصول بیان فرمایا ہے۔ استنباط کا لفظ نبت کے مادہ سے ہے، اور اس کا معنی زمین کی تہ میں موجود مخفی پانی کو آلات کی مدد سے نکالنا ہے۔ یہاں بھی استنباط سے مراد قیاس اور اجتہاد کے ذریعے کسی مسئلہ کا استخراج ہے۔ یہ مجتہد کا کام ہے کہ وہ مسئلہ کی بنیاد تلاش کرے اور دیکھے کہ اس کا تعلق کون سی دلیل کے ساتھ ہے، پھر اس میں غور و فکر کر کے پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کر دے۔ ظاہر ہے کہ مجتہد کے پاس قطعی علم تو نہیں ہوتا، کیونکہ قطعی علم فقط نبی کو بذریعہ وحی حاصل ہوتا ہے، لہٰذا مجتہد کا اجتہاد ظن غالب پر مبنی ہوتا ہے اور اسی پر وہ مسئلہ کا حل پیش کرتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ ناظرین، شیطان انسان کے دل میں وہم ڈال کر گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ گمراہی کی بات کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے کم علم لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ البتہ کچھ سمجھدار اور اہل علم لوگ اس کے جال سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں، اور وہ طریقے بھی بتلا دیے ہیں جن سے پیش آمدہ مسائل کا حل معلوم کیا جا سکے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ یہ خاص اسی وقت کے جب کہ آیت یہ نازل ہوئی اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ بلکہ عمومی حکم ہے۔ آج کے دور میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد افواہوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ آج کے دور میں خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں طرح طرح کی افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں، اور خاص طور سے آج جو میڈیا کی مختلف قسمیں ہیں وہ افواہیں پھیلانے میں بہت آگے ہیں۔
اور تیزی سے یہ افواہیں پھیلتی ہیں جن میں جھوٹ کا عنصر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ عام آدمی کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، چنانچہ اس کا تجزیہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنے طور پہ ہر افواہ کا، ہر خبر کا تجزیہ کر لیا کیجئے تاکہ اصل بات کی حقیقت پتہ چل سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی تو حکم ہے کہ کوئی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لیا کریں، کیونکہ ہر سنی سنائی بات جھوٹ ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان کی تحقیق کرنا چاہیے اور اصل حقیقت تک پہنچ کر ہی کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ غلطی کرتے ہیں، اور اس کا پھر ان کو خمیازہ بھی بعض اوقات بھگتنا پڑتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن حکیم کی مسلسل تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، کون سا لائے عمل اختیار کرنا ہے۔ تو آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ آئندہ نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔